یوسفی صاحب کے بارے میں ایک جگہ زمین جعفری نے لکھا ہے، یوسفی پیشے کے لحاظ سے بینکار اور پیشے کے اعتبار سے قلمکار ہیں۔ ان کی تحریر کو اگر سوچ کر پڑھا جائے تو کامیڈی معلوم ہوتی ہے، اور اگر محسوس کر کے پڑھا جائے تو ٹریجڈی۔ آپ حضرات پہلے سے واقف ہوں گے، میں اطلاعاً عرض کر رہا ہوں کہ یوسفی صاحب نے اپنی چاروں کتابوں کے مقدمات خود لکھے ہیں، اور فائدہ یہ حسب ذیل ہے کہ خود دیباچہ لکھنے میں بڑی سہولت اور فائدے مضمر ہیں جو خودکشی میں ہوتے ہیں، یعنی تاریخ وفات، حال قتل اور موقع واردات کا انتخاب صاحب معاملہ خود کرتا ہے۔ اپنا مقدمہ خود لکھنا کار ثواب ہے، اس طرح دوسرے جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں۔ اس جمعہ معترضہ کے بعد آج کے صاحب جشن مشتاق احمد یوسفی ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں۔ صدر محترم عزت مآب جناب رانا لیاقت محمود، ڈاکٹر مختار احمد چودھری، جناب افتخار احمد چودھری، جناب مقبول خلفان، بانی و حامی مجلس جناب نصیب الرحمان، ممبران مجلس منتظمہ، اراکین مجلس فروغ اردو ادب، معزز خواتین حضرات، بہت سے ایسے جملے جو میں خود پڑھنا چاہتا تھا وہ دوہرا دیے گئے ہیں شمیم حیدر صاحب نے، تو میری ترکش میں تیر اسی حد تک کم ہو گئے۔ حضرات، یہ آپ کی قدر افزائی اور یاد آوری کا کرشمہ ہے جو ٹھیک 18 سال بعد کشاں کشاں مجھے دوحہ لے آیا۔ پہلے دوحہ 21 برس قبل دیکھا تھا۔ 21 برس میں تو آج کل بچہ ماشاءاللہ اتنا بالغ و عاقل ہو جاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کو نالائق سمجھنے لگتا ہے۔ وقت کیسی تیزی اور سفاکی سے ہر چیز اور ہر چہرے کو رونقتا چلا جاتا ہے۔ کیلنڈر نہ دیکھیں تب بھی صورت وہ آئینہ ہے جس میں وقت اپنا چہرہ سال بسال، منہ بمنہ، خال بخال، شکن بشکن دیکھتا اور دکھاتا چلا جاتا ہے۔ اگر میں پاسپورٹ پر اپنی 21 سال پرانی تصویر چسپاں کر کے آتا تو یقیناً فالس امپرسونیشن میں دھر لیا جاتا۔ البتہ امیگریشن افسر اگر وہمی اور شکی مزاج کا ہوتا تو پہلے تو اسے اپنی ہی بینائی پہ شبہ ہوتا، پھر میری اینک اور بائیں آنکھ کے نیچے شناختی تل کو پاسپورٹ فوٹو کے عین مطابق پا کر مہر لگا دیتا کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں پوچھنا ہوگا۔ دوحہ اتنا بدل گیا ہے کہ اس تقریر کا ایک صفحہ جو دوحہ سے متعلق تھا اور جسے میں نے کراچی میں لکھا تھا، یہاں آ کر مجھے کاٹنا پڑا۔ ہر منظر نیا نیا سا لگ رہا ہے۔ نئے پن والی بات ایک دفعہ ہم نے شاعری کے حوالے سے مرزا عبدالودود بیگ کے سامنے کہی۔ ہم نے کہا کہ غالب اتنا عظیم شاعر ہے کہ ہم جب بھی اس کا دیوان کھول کر بیٹھتے ہیں تو ہر شعر بالکل نیا لگتا ہے۔ اس پر مرزا بولے کہ غالب کے کلام میں یہ خوبی تمہارے حافظے کی خرابی سے پیدا ہوئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ غیر ممالک کے سفر پہ نکلا جس میں قطر حاصل سفر سر فہرست تھا، تو ہمارے ہم پیشہ و ہم مشرب و ہمزاد مرزا عبدالودود بیگ نے 2 نصیحتیں کی تھی۔
اول، پہلی دفعہ ابراڈ جاؤ تو بیگم کو ہمراہ نہ لے جانا، بیوی کو اپنے ساتھ فورن لے جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایوریسٹ فتح کرنے نکلے اور گھر سے برف کی ڈلی تھرمس میں ڈال کے لے جائے۔ اور اس تھرمس کو برف پوش وادیوں اور گلیشیروں کے درمیان گلے میں لٹکائے تھے۔ مرزا نے جان بوجھ کر انگریزی الفاظ ابراڈ اور فارن استعمال کیے تھے، اس لیے کہ ان دو انگریزی لفظوں میں جن دیسی حیرتوں، مڈل ایج حسرتوں، گرستی محرومیوں اور مڈل کلاس شیخیوں کی تہیں ہیں وہ کسی اردو مترادف میں سما نہیں سکتی۔ دوسری نصیحت اس مرد جہاں دیدہ و جواں گزیدہ نے یہ کی کہ ملک سے باہر تمہارا جو جی چاہے کرنا، بس واپس آ کر سفر نامہ نہ لکھنا۔ خدا کے واسطے ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے خدا کی دال پہ تشدید لگا کے نصیحت میں مذمت کا زور پیدا کرنے کی کوشش کی۔ صاحبو، ہم نے مرزا کی ایک نصیحت پہ عمل کیا پر دوسری نہ مانی۔ شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ خواتین بآسانی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ہم نے 21 برس پہلے کون سی نصیحت مانی ہوگی اور کون سی سنی انسنی کر دی۔ مسئلہ ہے کہ ناچنے والی کا پیر رو کے نہیں رکتا، سو ہمارا قلم ہمارے چلنے سے پہلے چل نکلا۔ ہم خود کو سفر نامہ لکھنے سے باز نہ رکھ سکے۔ یہ فعل آج بھی ادبی فیشن اور تبرکات سفر میں شامل ہے۔ بہت سے ادیب تو سفر کرتے ہی اس لیے ہیں کہ سفر نامہ لکھیں گے، خود پہ جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، جلنے والوں کو جلائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو بقول شخص سے انگریزی زبان اور میموں سے اپنی جھجک نکالنے کے لیے ولایت جاتے ہیں۔ اردو سفر نامے پڑھ کر جو سادہ دل گرستی سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو یقین ہوتا ہے کہ میرے دل آرزو مند پر بھی نازنینان فرنگ کے پے در پے حملے ہوں گے، جن کو روکنے کی میں ہرگز کوشش نہیں کروں۔ حالانکہ ایسے نازک موقعوں پر دل صاحب اولاد سے فولاد طلب ہے۔ جو حضرات اردو کے نامور اور صاحب طرز و نظر مزاح نگار کرنل محمد خان صاحب کا انتہائی پرلطف سفر نامہ بسلامت روی پڑھ چکے ہیں، انہیں علم ہوگا کہ من جملہ اور خوبیوں کی اس کی ایک دلکشی یہ بھی ہے کہ ہر دوسرے دن اور تیسرے صفحے پر ایک نئی حسینہ ایمان کی آزمائش کے لیے نمودار ہوتی ہے۔ ہم کرنل صاحب سے نیازمندانہ بے تکلفی کا رشتہ رکھتے ہیں اور ان کی جناب میں مؤدبانہ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ کرنل صاحب، آپ نے سفر نامے میں ضرورت سے زیادہ مہمیں ڈال دی، اگلے ایڈیشن میں سے دل پہ پتھر رکھے کم از کم نصف کو نکال دیجیے۔ بولے آپ درست کہتے ہیں، مگر کیا کروں، جس کو بھی نکالتا ہوں وہ روتی بہت ہے۔ ہم 12 برس لندن میں رہے، لیکن وہ نہیں کیا جس کا ذکر 12 برس اور دلی سے متعلق بدنام محاورے میں آتا ہے۔ ہاں، اپنی آنکھوں سے یہ ضرور دیکھا کہ سفر نامے کیسے لکھے جاتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد ہی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج کل بہترین فکشن صرف سفر ناموں کی شکل میں لکھی جا رہی ہے۔ نمونتاً ایک معمولی سا سین ملاحظہ ہو جو کچھ یوں ہے۔ آپ جانتے ہیں
کہ سب سے سستے بیف برگر میکڈونلڈ میں ملتے ہیں۔ ہمارا سفر نامہ نویس، جسے اختصار اور پیار میں ہم آئندہ صرف سفر نویس کہیں گے، وہاں کھڑے ہو کر غیر ذبیحہ برگر کھاتا ہے اور ذبیحہ دوشیزہ کو تھینک یو کہتا ہے۔ وہ بھی جواباً تھینک یو کہہ دیتی ہے۔ بس ان 4 الفاظ کے تبادلے کو وہ سفر نامے میں فل اسکیپ سائز کے 4 صفحوں پر محیط زومانی اور رومانٹک مکالمے میں تبدیل کر دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد بس یہی کہنا پڑتا ہے، نکاح و وصل تو قسمت سے ہے، ولی امیر مکالمہ تو دل ناتمر نے خوب کیا۔ اس وقت ہمارے سفر نویس کو یہ برگر اس لیے کھانا پڑا کہ وہ دراصل میکڈونلڈ کا ٹوائلٹ استعمال کرنا چاہتا تھا، جو آرڈر دیے بغیر ممکن نہ تھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس پیش پا افتادہ بلکہ استادہ ڈنر کی تصویر کھینچتے وقت زبان لوٹتی ہے مزے کیسے کیسے۔ ہمارا سفر نویس کوئی ایرا غیرا ٹورسٹ نہیں جو جنک فوڈ سے پیٹ بھر کے الحمدللہ کہے، اوروں کا ہے طعام اور میرا طعام اور۔ اب دیکھیے کہ یہ برگر کھا کے سفر نامے میں کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں 3 اگست، آج شام یار طرحدار ڈاکٹر عبد المنان نے مجھے اپنی مرسیڈیز 580 میں نائٹس برج کے فیشنیبل ریستوراں سین لورینزو میں لے گیا، جو پرنسس آف ویلز کی فیوریٹ ریستوراں۔ ذرا دور پر کینزنگٹن گارڈن کے نکڑ پہ پرنسس مارگریٹ کا محل ہے۔ وہ حرافہ ان دنوں اپنے بوائے فرینڈ کے ہمراہ کیریبین سی کے بدنام جزیرے میں اسی جگہ دھوپ سینک رہی ہے جہاں میں تیورس کے ساتھ رنگین ساحلی چھتری تلے سفر نامے کا یہ بات لکھ رہا تھا۔ اٹالین ویٹرس نے فلرٹیشن کے انداز میں لجاتے ہوئے موراکو لیدر کی جلد والا مینو مجھے تھمایا۔ اس کے مرمری ہاتھ کی مخروطی انگلیوں کی ایک گلابی پور میرے کان کی آتشی لو کو چھو گئی، تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ ویٹرس کرنٹ مار رہی تھی۔ میں مینیو پر قطعی کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا، جس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے بہت زیادہ ذہانت درکار نہیں۔ لہٰذا میں نے کہا، یار منان تم ہی آرڈر دے دو، نظارے کو یہ جنبش مژگاں بھی بار ہے۔ ایپیٹائزرز میں روسی کیویار بھی تھا۔ یہ برگر کھانے کے بعد لکھ رہے ہیں، ایسا لگا جیسے پتنگ چپکانے والی لیئی میں ابلا ہوا باجرہ ملا دیا ہو۔ اس کے بعد فرینچ آنین سوپ آیا۔ منان نے بتایا کہ یہ سوپ، جسے اپنے ہاں روسا لگژری سمجھ کر نوش کرتے ہیں، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی نہاری کا کاؤنٹر پارٹ ہے۔ فرانس کے مزدور رات کی شفٹ سے لوٹتے وقت خود کو گرم رکھنے کے لیے یہ سوپ پیا کرتے تھے۔ منان نے اس کے بعد میکسیکن لابسٹر کا آرڈر دیا۔ سو آنجہانی جمبو کیکڑا اپنی مونچھوں سمیت میری پلیٹ پہ دھرا۔ ایسی مونچھیں اپنے یہاں صرف تھانے داروں کی ہوتی ہے۔ کاش انجام بھی ایسا ہی ہوتا۔ ڈنر سے پہلے شیمپین اور بعد میں سبز فرینچ کانیک۔ سویٹ ڈش فرینچ تھی جس کے نام کی غٹر ہوں کو اردو املا میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ انگریز
عمدہ کھانوں کے ناموں اور فوش باتوں کے لیے فرینچ الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ صرف شرفا ہی سمجھ پائیں، جاہلوں گواروں کے پلے کچھ نہ پڑے۔ اس کے بعد سوئس ویفرز پر فرینچ پنیر رکھ کے چکھا، چکھ کے منہ بنایا، پھر منہ بنا کے کھایا۔ ڈیگول نے فرانس کے بارے میں کہا تھا کہ جس ملک میں پنیر کی 400 سے زیادہ قسمیں ہوں وہ متحد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جناب والا، جس ملک میں 75,000 شاعر غزلیں کہہ رہے ہوں اس کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ ویٹریس نے روز ووڈ کے منقش کیس میں رکھے نہایت قیمتی حوانہ سگار پیش کیے، جنہیں کیوبا کی دوشیزاؤں نے حسب معمول اپنے صندلی زانوں پہ رکھ کے رول کیا ہوگا۔ جب ہی تو تنگ نظر مسافر ہوائی جہاز میں سگار پینے پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ویٹریس نے سگار کو اپنے ہونٹوں میں دبا کے ترک کیا، پھر میرے حیرت سے پھٹے ہوئے منہ میں شوخی سے اڑس دیا۔ وہ جرمن لائٹر سے سگار سلگانے جھکی تو میری آنکھیں بھی جھک گئیں۔ یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے۔ یہ سب برگر کی تفصیل ہے۔ وہ دوڑی دوڑی منٹ کی گولیاں ایک نقرئی تشتری میں سجا کے لے آئی۔ ایسی گولیاں اپنے ہاں ایسے ضدی بچے چوستے ہیں جن کا دودھ حال ہی میں چھوڑایا گیا ہے۔ منان نے بتایا کہ یہ اس بات کا سگنل ہے کہ ڈنر اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ در چشم زدن صحبت بعد آخر شد۔ اردو زبان بالخصوص اردو غزل سے میموں کی ناواقفیت کے سبب میرے اور ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو گئی ہے، جسے بعض نازک لمحوں میں میں فقط ہاتھ اور آنکھ کے اشاروں سے پر نہیں کر سکتا۔ وہ اگر اردو جانتی ہوتی تو سگار جلاتے وقت اسے انشا جی کے ابیات سناتا، جلے تو جلاؤ گوری، پریت کا الاؤ گوری۔ اگر مجھے الاؤ کی انگریزی آتی ہوتی تو کم از کم ان 2 لائنز کا ترجمہ ضرور سنا دیتا۔ سگار پر کنسنٹریٹ نہ کرنے کے باعث میں اس کی راکھ چیکوسلوواکیا کی کرسٹل ایشٹرے میں جھاڑ میں بھول گیا۔ دیکھیے کیا ساز و سامان آ رہا ہے۔ لہذا جب وہ آخری بار سلگانے کے لیے جھکی تو راکھ براہ راست اس کی گردن اور پیٹ کے درمیان جو مدور سطح مرتفع تھی اس پہ جا گری۔ وہ اوچ کہہ کے بڑے ترنم سے چیخی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ بیوی آبلہ تو نہیں پڑا، لیکن اس وقت آبلے کا انگریزی مترادف یاد نہیں آیا، اور اچھا خاصا جملہ منہ کے منہ میں رہ گیا۔ And then she gave me a dirty look۔ مگر صاحب یہ غصہ اس کے رخسار کے تل کی مانند بالکل بناوٹی تھا، جو منان کے بھاری ٹپ کے بعد جو میرے بیسک کوٹا کے برابر تھا، سیکسی مسکراہٹ میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے منان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے اپنا فون نمبر دیتے ہوئے کہا کہ کل میرا آف ڈے ہے۔ یہاں سفر نامے کا ڈائری نما اقتباس ختم ہوتا ہے۔ ہم ان تمام باتوں اور یادوں کو حرف بحرف صحیح تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں،
بشرطے کہ وہ آخر میں صرف یہ جملہ اور لکھ دیتے کہ پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے خود کو اپنی دمدار ستارہ والی ہوٹل کے کمرہ نمبر 8 میں پایا، جہاں میں نے آنکھ کھلتے ہی اپنی مخروطی انگلی کی گلابی پور دیکھی، جس سے ساری رات وقفے وقفے سے خواب میں وہ نمبر ڈائل کرتا رہا۔ حضرات، ہم دوحہ کئی بار آئے، سفر نامے کے لیے ڈھیروں نوٹس بھی لیے، لیکن جب انہیں یکجا کر کے ان کا موازنہ ایسے سفر ناموں اور روز نامچوں بلکہ شب نامچوں سے کیا تو اپنی کم نصیبی اور کوتاہ قلمی پر بہت محجوب ہوئے اور اپنے سفر نامے کو دیمک کا حق جان کر ردی خانے میں ڈال دیا۔ بفضل ہی آپ ادیبوں اور شاعروں کو ہر سال مدعو کر کے اعتراف کمال اور ادب کے فروغ و ترقی کا اعلیٰ پیمانے پر اہتمام و انصرام کرتے ہیں۔ میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ ان کی پذیرائی اور مدح و ستائش میں حسب معمول کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیجیے، لیکن ٹکٹ بھیجنے سے پہلے ان سے ایک اقرار نامہ اس مضمون کا ضرور حاصل کیجیے کہ وطن واپس جا کر وہ سفر نامہ نہیں لکھے۔ حفیظ جالندھری کا ایک شعر ہمارے حسب حال و حلیہ ہے، پری رخوں کی زباں سے کلام سن کے میرا بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے۔ حفیظ صاحب یہ بات صاف گول کر گئے کہ دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ اگر ذرا بھی مثبت نتائج نکلے ہوتے تو دوسرا شعر اس موضوع دل پذیر پر ضرور کہتے، جو کہ نہیں کہا، اس لیے کہ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مصنف کو صرف کتاب کے آئینے میں دیکھنا چاہیے اور اس کے اور قاری کے درمیان ایک محتاط فاصلہ، یعنی کتاب بھر کا فاصلہ ضرور رہنا چاہیے۔ ہمارے دوست مرزا عبدالودود بیگ نے جب یہ قول فیصل ہم سے 10ویں بار سنا تو حسب عادت ہماری پیروڈی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے یعنی ان کے اور پری رخوں کے درمیان ہمیشہ شوہر بھر کا فاصلہ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے دیوار بیچ پڑوسی ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے کیس میں شوہر بیچ محبوبہ رہی ہے۔ ایسے شوہروں کو مرزا نکاحی موانعات یعنی ازدواجی رکاوٹوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حسینوں سے انہیں آج بھی اتنی قربت ہے کہ غیر از نکاح اب کوئی حائل نہیں رہا۔ دیکھیے حافظ صاحب بھی کیسی چکنی زمین میں شعر کہہ گئے کہ ہم پہلے ہی قدم پر پھسلے تو پھسلتے ہی چلے گئے۔ ہم تمیز یہ مان رہے تھے کہ کتاب کے گولڈ پرنٹ سے پڑھنے والے کی تشفی نہیں ہوتی، وہ گوشت پوست کے مصنف کو دیکھنا، اس سے مصافحہ کر کے اس کے مزاج کی کیفیت اور صحت کی خرابی معلوم کرنا چاہتا ہے اور اس کی زبانی اس کی تصنیف سننا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ املا کی غلطیوں میں تلفظ کی غلطیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے اور مصنف کی صورت سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ میں نے چال چلن کی تصدیق کا ذکر قصداً نہیں کیا۔ آرٹسٹوں، شاعروں اور ادیبوں کو جہاں تک چال چلن کے نمبروں کا تعلق ہے، خوش خطی میں 0 ہی ملتا آیا ہے۔ اس کے علاوہ عملی زندگی شاعروں سے جتنے بھی سوال کرتی ہے وہ ان سب کے غلط جواب دیتے ہیں۔ بھولے قارئین انہی غلط جوابوں کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
چوکس، باخبر اور صاحب ذوق و نظر قاری بننے کے لیے بڑی مشقت اور ایک عمر کا ریاض درکار ہے، جبکہ اس سے آدھی محنت میں آدمی ہم جیسا مصنف بن جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں میں ہی کھکیڑ اٹھانی پڑتی ہے تو پھر ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ اس شخص نے کیا جو ایک پہنچے ہوئے گروجی کے پاس ناریل، لڈو اور گرو دکشنا اس نظر کو کہتے ہیں جو استاد کو پیش کی جائے، گرو دکشنا لے کر گیا اور ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ مجھے اپنا چیلا بنا لیجیے۔ گرو جی نے کہا کہ بچہ، چیلا بننا تو بڑا کٹھن کام ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ تو پھر مجھے گرو ہی بنا لیجیے۔ عاجز نے اسی بنا پر مصنف بننے کو ترجیح دی۔ مجلس فروغ اردو نے پچھلے دنوں جس خوش سلیقگی سے اور جس پیمانے پر میشر صاحب کا جشن منایا، اس کے چرچے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ ان کا بلاوا آ گیا۔ وہ آپ کی تواضع اور جشن کی بے مثال کامیابی سے بہت مسرور لوٹے تھے۔ وہ اور ان کا کلام اسی ستائش و پذیرائی کے مستحق تھے جس کا اہتمام آپ نے کیا۔ اس کی ضرورت کچھ اس لیے بھی تھی کہ وہ پی آر کے آدمی نہیں تھے، وہ خود نہیں بولتے تھے، شعر کو بولنے دیتے تھے۔ میں نے کسی محفل میں ازراہ تفنن ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ میشر صاحب طبعاً اور شکلاً اس حد تک وزادار ہیں کہ پچھلے 50 برس سے ہم ان کو 75 برس کا دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی ضعیفی بھی ان کی شاعری کی طرح سدا سہاگن ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ فقرہ ان تک نہ پہنچتا؟ بہت محظوظ ہوئے، فرمائش کر کے خود مجھ سے سنا اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے دیر تک ہنستے رہے۔ کسے معلوم تھا کہ اس 72 سالہ جمع فکر شاعر بے بدل کا پیمانہ ماہ و سال لبریز ہوا چاہتا ہے۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے نثر نگاروں کے ساتھ بھی شام منانے کی ادبی بدعت کا آغاز اسی پیمانے پر کیا ہے جو آپ کی تقریبات کی شرط اور شناخت بن گئی ہے، وگرنہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ نثر نگاروں کے اعزاز میں جو تقریبیں ہوتی ہیں ان میں وہ رونق، گہما گہمی اور جوش و خروش نظر نہیں آتا۔ ہار پھول اور بافر کیک پیسٹری کے باوجود ایک بجھی سی آسیبی کیفیت طاری رہتی ہے، بقول مجاز جیسے بیوہ کی جوانی، جیسے مفلس کا شراب۔ صاحب، شاعری کے مقابلے میں نثر کا ایک ہینڈی کیپ ہے جو آسانی سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ کہ نثر کی خرابی یہ ہے کہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم نے بارہا دیکھا کہ لوگ غالب کے ان اشعار کی داد زیادہ دیتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہم تو ایک ایسے بزرگوار سے بھی واقف ہیں جو غالب کے بیشتر اشعار کا مطلب غلط سمجھتے ہیں اور غلط مطلب پر اس طرح وجد کرتے ہیں کہ صحیح مفہوم سمجھنے والے بغلیں جھانکتے رہ جاتے ہیں۔ نثر کی سب سے بڑی خوبی جو ہمیں بھاتی ہے وہ یہ ہے کہ غزل کی طرح ہر 10-12 الفاظ کے بعد آپ کو سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنے کے ڈونگرے نہیں برسانے پڑتے۔ ہمارے دوست صاحب طرز کالم نگار عطاء الحق قاسمی نے ادبی شام سے متعلق ایک لطیفہ سنایا جو ان کے باغ و بہار یار ترادار خالد احمد سے منسوب ہے۔
واقعہ ان کا، بیان ہمارا، درو در گردنے فروغ دہندہ۔ ان کے ایک سنگی استاد ہیں جو اگر ایسی شاعری نہ کرتے ہوتے جیسی کہ وہ 50 برس سے کر رہے ہیں تو یقیناً واجب الاحترام قرار پاتے۔ انہوں نے ایک دن فرمائش کی کہ برخوردار، تم سال کے 365 دنوں میں 366 شامیں ایسے لوگوں کی مناتے ہو جو پڑھنا سیکھنے سے پہلے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں بھی تو اپنا کلام پڑھنے کا موقع دو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ چنانچہ شاگرد رشید نے ان کے 150 عزیز شاگردوں کو جو استاد ہی کی طرح تھے، یعنی ایسے کہ ان کی تمام کمال نالائقی بالکل الہامی معلوم ہوتی تھی، لاہور کے ایک مشہور ہال میں شام استاذ مکرم منانے کے لیے گھیر ڈال کے جمع کی۔ 5 جانے پہچانے نقادوں اور ادیبوں سے استاد کی موصلہ دھار تعریف میں مقالے لکھوائے گئے۔ خالد احمد ہال کے دروازے پر کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے کہ ادھر سے عطاء الحق قاسمی کا گزر ہوا۔ ایسا ہی سما تھا جیسے اس وقت یہاں ہے۔ انہوں نے پوچھا اندر کیا ہلہ گلہ ہو رہا ہے؟ خالد احمد نے جواب دیا اندر ایک چوہے کو شراب پلائی جا رہی ہے۔ صاحبو، ایسی ادبی شام کے دوران